بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ابھی نشست نمبر 122 سے 121 ختم کی اور اب 122 پر ہم آ گئے ہیں۔ اس میں کا عنوان ہے جھوٹ اور جھوٹوں کی مذمت، عروہ بن مسعود کی شہادت اور بنی ثقیف کی وفات کی آمد اور قبول اسلام۔ ہم گزشتہ نشست میں غزوہ تبوک کا ذکر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے کہ حضور واپس تشریف لے آئے اور انہوں نے منافقین کے عذر قبول فرما لیے، مگر 3 اصحاب جن کا تقوی مثالی تھا ان کا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا اور آخر میں ان کی برات میں آیت نازل ہوئی، تب ان کو معافی عطا فرمائی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان میں سے ایک تھے، وہ دربار رسالت میں جب باریاب ہوئے اور معافی کی خوشخبری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تو فرمایا کہ خدا کی قسم، جب سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے راستے پر ڈالا ہے، اس سے بڑی خوشخبری میں نے نہیں سنی جیسی آج سنی ہے، اور یہ مقام مجھے سچ بولنے کی بدولت حاصل ہوا۔ لہذا میرے نزدیک سچ بولنے سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اگر میں بھی منافقین کی طرح جھوٹ بولتا تو میں بھی جہنم کا حقدار بنتا، جیسے وہ لوگ بنے جو جھوٹ بولے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جھوٹ بولنے والوں کے لیے اتنے سخت الفاظ میں مذمت کی ہے جتنی کسی اور کے لیے نہیں کی، اور ان کے لیے ایک حتمی فیصلہ کر دیا کہ جھوٹوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ وہ ناپاک ہے۔ اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے کہ جھوٹوں کی بخشش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مکروہ عادت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ اس سلسلے میں یہ آیت منافقوں اور جھوٹوں کے بارے میں جب حضور راستے میں تھے تو نازل ہوئی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی، یہ سب تمہارے سامنے آ کر اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ ہم معذور تھے جب تم ان کے پاس واپس پہنچو گے، تاکہ تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو۔ بس تمہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، یہ ناپاک لوگ ہیں، دل کے گندے ہیں، انہوں نے جو کرتوت کیے ہیں ان کے بدلے میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ تمہارے سامنے اس لیے قسمیں کھاتے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ۔ اگر تم ان سے راضی بھی ہو جاؤ تو بھی اللہ کبھی ان سرکشوں کے ٹولے سے راضی نہیں ہوگا۔ یہاں کر یہ بات واضح ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیوں سخت رویہ اختیار کیا، جبکہ سچ بولنے پر تو یہ جرت و انعام کے مستحق تھے۔ وجہ یہ تھی کہ ان منافقین کا فیصلہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ فرما چکے تھے، مگر ان کے لیے کوئی ہدایت نہ تھی، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہی الہی کے منتظر رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سچ بولنے پر اس طرح انعام سے نوازا کہ ہم آج تک ان کی تینوں کے نام جانتے ہیں، جبکہ منافقین کے بارے میں کسی کو کوئی علم نہیں ہے، اور جب تک قرآن موجود ہے ان کے نام زندہ رہیں گے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بخشش پہ اتنے خوش تھے کہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اتنا بڑا انعام فرمایا ہے کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں کچھ صدقہ کروں، لہذا میں اپنی تمام جائیداد راہ خدا میں دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب نہیں، کچھ اپنے لیے رکھ لو، تو انہوں نے خیبر میں اپنا حصہ رکھ کر باقی سب کچھ راہ خدا میں خیرات کر دیا۔ وفد ثقیف کی آمد، یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ بنی ثقیف جو کہ طائف کے اطراف میں آباد تھے، ان کو حضور نے مہلت دے دی تھی، مگر ان میں سے عروہ بن مسعود کے دل میں جو اسلام کی کرن جاگی تھی وہ معدوم نہ ہو سکی، تو وہ اس معاہدے کی تاب نہ لا سکے، تو اپنی قوم کو چھوڑ کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور حضور سے مدینہ پہنچنے سے پہلے یہاں ملے اور درخواست کی کہ بیعت فرما لیں۔ آپ نے ان سے بیعت تو لے لی، مگر فرمایا کہ اب تم ہمارے ہی ساتھ رہو، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اپنی قوم میں واپس جا کر ان کو اسلام کی دعوت دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ثقیف کی اکھڑ اور جھٹ پن سے واقف تھے، لہذا آپ نے فرمایا کہ وہ تمہیں قتل کر دیں گے، مگر ان کا کہنا یہ تھا کہ میری قوم مجھے بہت محبوب رکھتی ہے، میں ان کی آنکھوں سے بھی زیادہ ان کے لیے محبوب ہوں، لہذا وہ ایسا نہیں کرے گی، بلکہ سب اسلام لے آئیں گے۔ ابن اسحاق رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عروہ واقعی بہت زیادہ مقبول تھے اور ان کی بات بہت چلتی تھی، مگر جب وہ اپنے گھر واپس گئے
اپنے بالا خانے سے کھڑے ہو کر لوگوں کو مخاطب کیا اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی، تو جواب میں لوگ غضبناک ہو گئے اور ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ ایک تیر ان کی گردن میں لگا اور وہ کام کر گئے۔ جب عالم نظام میں ان سے پوچھا گیا کہ تمہارا اپنے خون کے بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ فضل و کرم ہے جس کو شہادت کہتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے سرفراز فرمایا۔ میرے بارے میں صرف وہی طریقہ اپنایا جائے جو کہ ان شہیدان کرام کے بارے میں اپنایا گیا تھا، جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ یہاں تشریف لائے تھے اور یہاں آ کر شہید و دفن ہوئے۔ مجھے بھی انہی شہداء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ دفن کیا جائے۔ پھر انہوں نے اپنی جان آخری کی سپرد کر دی۔ اس کے بعد ان کی وصیت کے مطابق شہیدوں کے ساتھ ہی دفن کیا گیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ کوئی شخص جو بنی ثقیف کا حلیف تھا مگر اروا کے ساتھ پرخاص رکھتا تھا، اس نے موقع پا کر قتل کر دیا۔ اس کا نام عوض بن عوف تھا اور وہ بنی طاف میں سے تھا، واللہ اعلم۔ اس کے بعد کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما نہیں تھے، بنو ثقیف نے بھی دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی اختیار کی، جیسے کہ اکثر دشمنان اسلام نے کی ہوئی تھی۔ مگر جب ان کو پتہ چلا کہ روم کے مقابل جا کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے تشریف لے آئے، تو انہوں نے محسوس کیا کہ اب اس حرکت پر ان کی گوش مالی ہو گئی، تو انہوں نے خود کو اس قابل نہ پاتے ہوئے کہ وہ تمام عرب کی متحدہ قوت کا تنہا مقابلہ کر سکیں، اسلام لانے میں ہی عافیت سمجھی اور ایک وفد اپنے انتہائی شاطر شخص عبد اللیل کی قیادت میں روانہ کیا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ مراد حاصل کر سکے۔ لیکن عبد اللیل کو خدشہ تھا کہ واپسی میں کہیں ان کے ساتھ بھی بنو ثقیف وہی سلوک نہ کریں جو حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر چکے ہیں، لہذا انہوں نے اپنے ساتھ 5 اور آدمی منتخب کیے جو کہ بنو ثقیف کے حلیفوں میں سے 2 تھے اور بنو مالک میں سے 3 تھے۔ جب یہ لوگ مدینہ سے ملقا قتادہ کے مقام پر پہنچے تو ان کی ملاقات مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، جو کہ وہاں اونٹ چرا رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر بھاگتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تاکہ ان کی آمد کی اطلاع دیں، مگر راستے میں حضرت ابوبکر مل گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں یہ خبر حضور تک پہنچا دوں گا، تم جا کر اونٹ سنبھالو۔ لہذا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اطلاع دی کہ 6 سخی آپ کی خدمت میں باریاب ہونا چاہتے۔ ادھر مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے اور بقیہ سارا دن ان کو آداب سکھاتے گزرا، مگر وہ لوگ اب بھی اپنی جہالت سے باز نہ آئے اور حضور کو اپنے پرانے طریقے سے جو کہ ان کی عہد جاہلیت میں رائج تھا سلام کیا۔ وفد کے باریاب ہونے کے بعد بات چیت شروع ہوئی۔ ان کے لیے ایک خیمہ مسجد نبوی کے ایک گوشے میں استادہ کر دیا گیا۔ پیغام رسانی خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوئی۔ وہ پیغام لاتے اور لے جاتے رہے حتیٰ کہ تمام شرائط طے ہونے کے بعد انہوں نے ہی معاہدہ امن کو ان کو لکھ کر دیا۔ ان کے مطالبات میں سے سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ طاغیہ کو تباہ کرنے کے لیے 3 سال کی ان کو مہلت دی جائے۔ یہ ان کا معاہدہ تھا، یہ ان کا معاہد تھا جس میں لات کا بتنس تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 دن کی بھی مہلت دینے پر تیار نہ ہوئے۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ وہ اس کو اپنے ہاتھ سے نہیں ڈھائیں گے، اس کے لیے لوگ یہاں سے بھیجے جائیں۔ اس کو حضور نے تسلیم کر لیا۔ تیسرا مطالبہ یہ تھا کہ 1 سال تک نہ ادا کرنے کی اجازت دی جائے۔ اس کے جواب میں حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں بتوں کو توڑنے سے معاف کر سکتا تھا کہ اس کا متبادل انتظام کر دوں گا، لیکن نماز تو تمہیں ادا کرنی پڑے گی، اس لیے کہ یہ کام کوئی دوسرا تمہاری جگہ نہیں کر سکتا۔ رہ گئی نماز، تو دراصل اس دین میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس دین میں نماز نہیں ہے۔